السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بڑے ہی افسوس کے ساتھ آپ کو یہ خبر دینے جا رہا ہوں، یہی جو 21 تاریخ گزری ہے، اس تاریخ کو بلتستان کے علاقے چلاس میں ایک سیلابی لیلا آتا ہے جو کہ کئی خاندانوں کو بہا کر لے جاتا ہے، اور انہی خاندانوں میں ایک خاندان ہے جو لودھرم سے تعلق رکھتا ہے، اور اس خاندان کے جنوبی پنجاب میں بہت بڑے کارنامے ہیں، بہت بڑی خدمات ہیں، اور انہوں نے وہاں ایک میڈیکل طب کالج قائم کر رکھا ہے، جس میں ہزاروں لوگوں کو انہوں نے تعلیم دلوائی ہے، لاکھوں لوگوں کے وہ مسیحا بنے ہیں، غریبوں کا علاج وہاں مفت ہوتا ہے، 600 سے زیادہ بستر لگے ہیں، اور اس کے علاوہ مختلف شعبہ جات میں علاج کی سہولتیں مہیا ہیں۔ یقیناً وہ وطن عزیز کے لیے بہت بڑا ایک سرمایہ تھا، اور انہی خاندان میں بطور فرشت سر فہد صاحب جو اسی ٹیم کا حصہ تھے، اور اسی طرح سر ساز صاحب ان کی مسز جن کا نام مشعل تھا، نام بھی مشعل ہے اور کردار بھی مشعل تھا، سینکڑوں لوگوں کی مسیحا بننے والی، علم درد ہمدردی بانٹنے والی وہ خاتون جن کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، اور جن کا دنیا سے جانا ایک ہمیں پیغام دے گیا ہے کہ جو لوگ دنیا کے لیے جیتے ہیں، لوگوں کے لیے جیتے ہیں، وہ تاریخ میں یاد رکھے جاتے ہیں، تاریخ ان کو یاد رکھتی ہے۔ اور اسی طرح سر سعد صاحب ان کا ایک معصوم نما فرشتہ نما بیٹا ہے جن کا نام ہادی ہے، وہ بھی پانی کی نظر ہو گیا۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اس بیٹے کو اللہ تعالیٰ جلد از جلد اپنے خاندان سے ملوا دے۔ یقین اور اسی خاندان کے بارے میں ڈاکٹر قیصر عرفان صاحب بھی بہت ایموشنل ہو رہے تھے، کہہ رہے تھے میرے عزیز بھی ہیں اور بڑے ہی درد مند انسان ہیں، انسانیت کا درد رکھنے والے تھے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل دے، اور جو دنیا سے احباب چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ یہ بہت بڑا سانحہ ہے۔ اور اب آتا ہوں میں پبلک کی طرف، کہ پبلک کو میں کیا پیغام دینا چاہتا ہوں اس واقعے سے۔ سب سے پہلے میں کچھ احتیاطی تدابیر بتاؤں گا جو لازماً کرنی ضروری ہیں، ورنہ کل آپ بھی سیلاب کی زد میں آ سکتے ہیں۔ اور کچھ میں پھر پبلک کے کچھ تبصرے ہیں جو غلط کر رہے ہیں اس خاندان کے بارے میں، ان کا انشاءاللہ جواب دوں گا، اور آخر میں مسئلہ تقدیر پر کچھ ضروری وضاحت پیش کروں گا۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں، ہمیں وہ کون سی احتیاطی تدابیر کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آفات سے محفوظ فرمائے۔ دیکھیں، توکل اپنی جگہ ہے، لیکن احتیاطی تدابیر لازمی ہیں، کیونکہ توکل جو ہے پہلے اپنی سواری کو باندھا جائے پھر اللہ پہ توکل کیا جائے۔ احتیاطی تدابیر لازمی ہیں، تو اس سلسلے میں سب سے پہلی جو بات ہے احتیاط کی، نجات کی، اور آپ کو آفات اور مصائب سے، مشکلات سے محفوظ کرنے کی، وہ یہ ہے کہ اپنے گھر کو لازم پکڑیں، بنا ضرورت کے، بنا کسی مقصد کے، بنا کسی مطلب کے، صرف سیر و تفریح کے لیے، صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے ایسے باہر نہ نکلا کریں، کیونکہ آج فتنوں کا دور ہے۔ فتنے اس قدر برس رہے ہیں جس طرح کے آسمان سے بارش کے پانی کے قطرے گرتے ہیں، اور آج کے دور میں وہی انسان فتنوں سے محفوظ ہے جو جتنا کلوز ہے، جتنا گمنام ہے، لیکن جو جتنا مشہور ہے وہ اتنا ہی آزمائش مشکلات کا مقابلہ کر رہا ہے۔ اور آج کا دور اتنا حساس دور ہے، کوئی بندہ کسی کی قبر کے پاس سے گزرتا ہے، وہ کہتا ہے اس کی جگہ میں مرا ہوتا۔ اور آج کے دور میں لیٹنے والا بیٹھنے والے سے بہتر ہے، بیٹھنے والا چلنے والے سے بہتر ہے، اور جو لوگ کسی کا تماشا دیکھتے ہیں وہ خود تماشا بن جاتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں خدارہ بنا کسی ضرورت کے صرف سیر و تفریح کے لیے یہ باہر نہ نکلا کریں، اپنے گھر کو لازم پکڑیں، یہی آپ کی نجات کا سب سے بڑا راستہ ہے کہ اپنے گھر کو لازم پکڑیں۔ دوسری بات یہ ہے، اگر آپ نے کہیں جانا ہی ہے، آپ نہیں رہ سکتے، تو کچھ ضروری باتیں ہیں، خدارہ ان کا ضرور خیال رکھیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ جس علاقے میں جا رہے ہیں اس علاقے میں آگہی حاصل کریں، اس علاقے کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کریں، خاص طور پہ وہ علاقے جو ڈینجر ہیں، وہ علاقے جو ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ حدیث رسول بھی ہے، ان علاقوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانا منع کیا ہے جن علاقوں میں اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا ہوتا ہے، اور ہمارے نبی جب بھی کسی علاقے میں جاتے پہلے وہاں قاصد بھیج کر، نمائندہ بھیج کر اس علاقے کا پورا جائزہ لیتے۔ آج کے دور میں کہیں قاصد یا نمائندہ بھیجنے کی تو ضرورت نہیں رہی، کیونکہ انٹرنیٹ ہے، خبریں ہیں، نیوز ہیں،
وہ تمام علاقوں کے بارے میں اپڈیٹ دیتی رہتی ہیں، کون سا علاقہ کون سی مشکلات میں ہے اور موسم کیسا جا رہا ہے۔ تو ایسے حالات میں انٹرنیٹ سے جڑیں اور اپنے حالات سے آگہی ضرور لیا کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایسے لوگوں پہ بلیف نہ کریں جو لوگ خود غرض ہیں۔ خصوصی طور پہ میں دو طرح کے لوگوں کو یہاں ہائی لائٹ کروں گا۔ پہلے نمبر پہ وہ ڈرائیور ہیں جرمدار اس معاملے میں، جو فری پیکجز دیتے ہیں، کم سستے پیکج دیتے ہیں کہ ہم آپ کو مری لے کے جاتے ہیں، ہم آپ کو سوات لے کر جاتے ہیں، ہم آپ سے آدھا کرایہ لیں گے، ہاف کرایہ لیں گے۔ تو ایسے جو ڈرائیور ہیں یہ آپ کو لالچ دے کے، چغمہ دے کے، صرف آپ کو سبز باغ دکھا کے کہ وہاں ایک بڑا ماحول ہوگا، حقیقت سے آشنا ہوتے بھی ہیں، ایک جھوٹ مار کے آپ سے پیسے وصول کرتے ہیں، پھر آپ کو لے کر جاتے ہیں، پھر آپ کی جان ہی خطرے میں ہو جاتی ہے۔ تو آپ کبھی ڈرائیوروں پر بلیف نہ کریں، یہ لوگ سچی بات نہیں بتاتے، خود غرض لوگ ہیں، لالچی لوگ ہیں، انہیں اپنا مطلب ہوتا ہے۔ دوسرا، دنیا میں جو ولاگر لوگ ہیں نا، ولاگس بنانے والے، مختلف علاقوں میں جا کے انٹرٹینمنٹ کے نام پہ ان کی ویڈیوز کو دیکھ کر خدا را امپریس نہ ہوا کر، ان کے پیچھے لگ کے اپنی جان کو خطرے میں ڈال لیتے ہیں۔ ان کا کیا، یہ کون سا آپ کو حقیقت بتائیں گے؟ یہ تو خود پیسے کے پجاری ہیں، اپنے ڈالر کمانے کے لیے، انٹرٹینمنٹ میں اضافہ کرنے کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، ہم سے حقیقت بھی چھپاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ علاقہ اس ٹائم بڑا ہے، یہاں سیر کرنے آؤ، موسم بڑا پیارا ہے۔ لیکن بندہ وہاں پہنچ جاتا ہے اور مشکلات مصائب کا شکار ہو جاتا ہے۔ کبھی ولاگروں پر بلیف نہ کریں، کبھی ڈرائیوروں پر بلیف نہ کریں، بلکہ میڈیا پر جو معتبر چینل ہیں ان سے خبریں لے کے آگہی حاصل کرتے رہا کریں۔ خدارہ حالات سے ہمیشہ واقف رہیں، حالات کا مطالعہ رکھیں، انشاءاللہ ہم کئی مصائب سے بچ سکیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو نکلنا پڑ جائے، آپ گھر سے نکل رہے ہوں، تو ایک دعا کا خصوصی اہتمام کریں۔ وہ دعا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ جو یہ دعا پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ذمے میں آ جاتا ہے۔ جب تک وہ گھر نہیں لوٹتا اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور یہ بہت بھاری ایک جملہ آپ کو دینے لگا ہوں کہ اگر کوئی تقدیر کو ٹال سکتی ہے، تقدیر کے فیصلے کو ٹال سکتی ہے، وہ دعا ہے۔ یہ دعا خود بھی یاد کریں، اپنے بچوں کو بھی یاد کروائیں، جب بھی گھر سے نکلیں، سفر پہ جائیں تو یہ دعا پڑھ کے جائیں تاکہ آپ سفر کے مشکلات سے محفوظ رہیں، کیونکہ سفر جو ہے یہ عذاب کا ٹکڑا ہے۔ سفر کو میرے نبی نے ناپسند کیا ہے۔ اب آتے ہیں جو یہ واقعہ ہوا ہے بڑا دردناک، اور اللہ پاک پھر میں دعا کرتا ہوں ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ بعض لوگ کمنٹ میں غلط تبصرہ کر رہے ہیں، یہ لوگ خود کشی کی موت مرے ہیں، یہ خود وہاں گئے ہیں، ان کو پتہ بھی تھا کہ حالات ایسے ہیں، بارشوں کا موسم ہے، یہ خود وہاں کیوں گئے ہیں؟ بھائی جو لوگ ایسے کمنٹ کرتے ہیں نا، میں ان کو کہوں گا خدارہ یہ زخموں پہ نمک نہ چھڑکایا کریں، وہ پہلے سے دکھی ہیں، آپ کو کوئی ان کو حوصلہ مند جملہ دینا چاہیے، دکھی کو حوصلے والی باتیں دینی چاہیے، لیکن آپ ایسا کمنٹ کر کے مزید ان کو دکھ پہنچا رہے ہیں، تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو جانتا ہے نا، کس کا دل کرتا ہے؟ اگر ان کو پتہ ہوتا کہ ہماری وہاں موت آ جائے گی، کون؟ اصل بات یہ ہے کہ میرے بھائیوں کہ تقدیر کا فیصلہ جو ہے وہ رائے گاہ نہیں جاتا، اور جہاں موت لکھی ہوتی ہے نا وہاں آ کر رہتی، بندہ خود وہاں چل کے پہنچ جاتا ہے۔ تو ایسے تبصرے نہ کیا کریں خدارہ کہ وہ خودکشی کو دعوت انہوں نے دی۔ آپ اس واقعے کو دیکھیں، خودکشی کے ساتھ اس کا دور سے بھی تعلق نہیں ہے۔ جو بندہ خودکشی کرتا ہے اس کو پہلے یہ معلوم ہوتا ہے کہ میں نے اپنی جان کو ہلاک کرنا ہی کرنا ہے، اور وہ خود اپنے آپ کو نقصان کی طرف دھکیل رہا ہوتا ہے۔ تو ان لوگوں کو تو کچھ پتہ بھی نہیں تھا کہ ہماری وہاں موت واقع ہو جائے گی، وہ تو بیچارے سیر و تفریح کے لیے گئے تھے، لیکن موت کی آغوش میں آ گئے۔ دوسری حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو بندہ اچانک کھوت ہو جاتا ہے، سلاف کی نظر ہو جاتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شہادت کی موت کہا ہے۔ تو شاید اللہ تعالیٰ ان کو یہ شہادت کی موت دے کر ان کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب کر دے۔ تو یہ باتیں جو ہے نا، آپ کسی کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، کسی کی آخرت کے بارے میں، کسی کی عاقبت کے بارے میں، کسی کے انجام کے بارے میں آپ کو کوئی حق نہیں ہے فیصلہ کرنے کا۔ تو خدارہ ایسے کمنٹ